بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: فہزموہم بإذن اللہ، پس ان بنی اسرائیل والوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وقتل داود جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے دیا داؤد علیہ السلام کو ملک یعنی بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ مما یشاء، اور اس کو سکھایا جو چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ لوگوں سے نہ ہٹائے، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو بھائی وہی واقعہ چل رہا ہے عمالقہ قوم اور بنی اسرائیل والوں کا۔ تو جب میدان کے اندر گئے، کل کے سبق کے اندر آیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں کافروں پر جو ہے وہ مدد کرنا، کافروں کے خلاف، اور کافروں پر ہمیں فتح عطا فرمانا۔ تو جب آمنے سامنے ہوئے تو بھائی پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا جنگوں کے اندر کہ سب سے پہلے ایک آدمی ایک لشکر سے آتا اور دوسرے لشکر سے بھی ایک آدمی آتا، ان کا آپس کے اندر مقابلہ ہوتا، پھر دوبارہ ایک ایک دو دو کر کے مقابلہ ہو، تو پھر اس کے بعد جو ہے گھمسان کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جایا کرتی تھی۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر بھی ایسے ہی ہوا کہ مشرکین کی طرف سے ان کے بڑے جو ہے وہ سردار اور بڑا بہادر نکلا، تو کہا بھی کون مقابلہ کرے گا؟ تو انصار مقابلے کے لیے آئے، تو کہنے لگے بھی ہم تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، تم تو کاشتکار ہو، ذمہ دارہ کرتے ہو، تمہیں کیا پتہ لڑائی کیسے ہوتی ہے، جنگ کیسے ہوتی ہے، ہم تو اپنے خاندان والوں سے لڑنا چاہتے ہیں جو مکہ سے آئے ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے مقابلے میں ادھر سے تین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین کو مقابلے کے اندر جو ہے بھیجا، تو وہ تین کے تین ہی جہنم واصل ہوئے، اور مسلمانوں میں سے حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح یہاں پر بھی مقابلے کے لیے جب آئے تو جالوت جو اس فوج کا بڑا تھا یا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا بھی یہ تو 313 ہیں اور ہیں بھی ہلکے پھلکے چھوٹے چھوٹے سے، تو اپنی فوج کو کہنے لگا کہ میں اکیلا ہی ان کا مقابلہ کروں گا، بس تم کوئی بھی نہ آؤ۔ تو میدان کے اندر آیا اور آ کر کہا کہ ہاں بھئی کون مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی کہ آپ اس کے مقابلے کے لیے داؤد علیہ السلام کو بھیجیں۔ داؤد علیہ السلام اس وقت بڑے نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے۔ ان کے حضرت داؤد کے والد عبید بن یسوع، اس طرح کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اس جنگ کے اندر شریک تھے، اور ان کے 6 بیٹے بھی حضرت داؤد کے والد کے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام 6 بھائی بھی اس جنگ کے اندر شریک تھے، اور یہ 6 کے 6 بھائیوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ اور تفسیر مزری کے اندر لکھا ہوا تھا 12 بھائی، کہ 12 بھائی بھی اس کے اندر شریک تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اور یہ باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے بھائیوں کو سامان پہنچانے کے لیے بھی، کسی کو تیر دے دیا، کسی کو تلوار پکڑا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بھیجی کہ آپ اس کے مقابلے کے لیے داؤد علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں اس کو بھیجیں۔ تو اس نے بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا اور سارے بھائیوں کو بلایا کہ بھئی، اور پھر پوچھا ہاں بھی داؤد اس کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ حضرت داؤد نے فرمایا کہ ہاں میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ تو اب یہ جب جانے کے لیے لگے تو راستے کے اندر 3 پتھر پڑے ہوئے تھے، ان 3 پتھروں نے کہا کہ ہمیں اٹھا لیجیے۔
ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ درختوں کے پتوں سے آواز آئی کہ بھی ان 3 پتھروں کو اٹھا لو، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ تو انہوں نے پتھر اٹھائے اور اٹھا کر کہا کہ یہی آگے دیکھا کہ بھئی وہ جو جالوت تھا اس نے سارا جو ہے وہ لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، صرف اس کی پیشانی جو ہے وہ تھوڑی سی نظر آتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کی حالت دیکھی تو تلوار اور تیر وہیں پھینکے کہا کہ بھئی یہ مجھے کوئی کام نہیں دیں گے، اور ایک پتھر جو ہے وہ جو پتھر مارنے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک پتھر مارا تو جالوت کی پیشانی پر لگا اور سر سے پیچھے کی طرف نکل گیا، اور فوراً دوسرا پتھر مارا، اس نے بھی جو اس کا بھیجا نکال دیا، گر گیا۔ تو ایک چھوٹا بچہ اور دوسرے لشکر کے بڑے آدمی کو مار دے تو بڑا اس کے اوپر ہوا اور بڑا جو ہے وہ روب اور بڑا دبدبہ طاری ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ شکست کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ تو اس واقعہ کے اندر بہت سارے سبق ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ بھئی اگر ایمان والے تعداد کے اعتبار سے تھوڑے کیوں نہ ہوں، ایمان والے اگر اسلحہ کے اعتبار سے تھوڑے کیوں نہ ہوں، اگر اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ ہوگا تو اللہ تھوڑوں کو بھی زیادہ کے اوپر غالب فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کم اور تھوڑے سمجھ کر حق بات کہنے یا حق کام کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ تھوڑے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ محنت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ۔ عقیدوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی ہے کہ بھئی یہ نہ سمجھنا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی موجود تھے، ٹھیک ہے نا جی، نبیوں نے ایسے کر دیا ہے، نہیں، نبیوں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، نبیوں نے جہاد کیا ہے، لیکن جنگ کی فتح اور شکست کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا وَقَتَلَ داود جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد بھئی حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات اور واقعات ہیں، تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ہم نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر ایک خاندان کے اندر نبوت ہوتی تھی اور دوسرے کے اندر بادشاہت ہوتی تھی، نبوت اور بادشاہت اکٹھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کے طالوت، یہ جو کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، تو اس کے واسطے سے ان کی طرف جو ہے بادشاہت بھی منتقل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا، موم کی طرح جدھر چاہتے تھے یہ موڑ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی آواز کے اندر ترنم بہت زیادہ تھا، جب زبور شریف کی یہ تلاوت کرتے تھے تو پانی رک جاتا تھا، پرندے جو ہے آ کر بیٹھ جاتے تھے، لوگ پکڑ لیتے تھے اور پرندے آپ کے اوپر سایہ کر لیتے تھے۔ اور آج بھی لحن داؤدی مشہور ہے کہ یہ جو قرآن پڑھتا ہے لحن داؤدی کے اندر پڑھتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے پیاری آواز دی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والحکمت، ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہا ہم نے اس کو سکھایا، ٹھیک ہے جی، جتنا ان کے لیے ضرورت تھی، جو ہماری چاہت تھی وہ سکھایا۔ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس، یہاں سے جہاد کا بھئی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں ایک دوسرے کے ذریعے سے جو ہے دفع نہ کریں، نہ ہٹائیں، تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے۔ تو ظالم متکبر کافروں کی گردن اللہ تعالیٰ کمزور ایمان والے یا طاقتور ایمان والوں کے ذریعے سے مروڑتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر امن اور سکون برپا ہوتا ہے۔ جب ظالم اور جابروں کو جو ہے وہ طاقت ملتی ہے تو پھر زمین کے اوپر امن اور سکون نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان جب جہاد کو چھوڑا ہوا ہے، کمزور ہے، تو مسلمان جو ہے وہ زمین کے اوپر امن اور سکون نہیں ہے، فسادات ہے، کبھی کسی ملک کے اوپر جنگ، کبھی کسی ملک کے اندر جنگ۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ تِلْكَ آیات اللہ نتلو علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو آپ پر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ کسی تاریخی کتابوں کے اندر واقعات نہیں تھے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو سنائے ہیں، بتائے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔